الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، کچھ جمعوں سے میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہماری زندگی کا بہت سارا وقت گھر میں گزرتا ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ کون سی سنتیں ہیں اور کیا ہدایات ہیں کہ اگر ہم اپنی گھریلو زندگی میں ان سنتوں کو اپنا لیں تو اللہ ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے، سکون، سکینت، امن، اطمینان، محبتیں ہمارے گھروں کے اندر آئیں۔ تو اب تک جو میں نے عرض کیا، کچھ جمعے سے میں یہ عرض کر رہا تھا، ہمیں یہاں تک رہبری کی گئی ہے کہ انسان کے لیے اگر تعمیر کرنا چاہتا ہے گھر تو وہ کیسا ہونا چاہیے۔ آج ایک سنت اور عرض کرتا ہوں کہ ایک سنت یہ ہے، جب انسان گھر بنائے تو اس میں طہارت خانہ ہے، واش روم ہے، تو اس کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو۔ بخاری ہے، مسلم شریف ہے، اس کی روایت ہے کہ جب تم کوئی بیت الخلاء میں جاؤ تو قبلے کی طرف منہ نہ کرو، پشت نہ کرو۔ تو اس کا اہتمام، ہمارا دین سارا کا سارا ادب ہے، ہمیں ایک مہذب طریقہ سکھایا گیا ہے، اس میں آداب ہیں۔ الدین کلہ ادب، دین ادب ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ادب اس کو کہتے ہیں جیسے نماز کے لیے وضو، تو ایسے ہی عمل کے لیے آداب ایسے ہیں۔ تو انسان کے اندر ادب ہونا چاہیے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اور انسان کے لیے ممکن ہو تو جو بنیادی ضرورت ہے گھر میں، روشنی، ہوا اور بنیادی ضروریات ہیں، تو آدمی وہ گھر ایسا ہو کہ اس میں وہ بنیادی ضرورت ہے اس کو حاصل ہو۔ ایک سنت اور ایک ادب ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ ایسی تعمیر نہ ہو جس سے پڑوسی کو بہت زیادہ ضرر ہو، اس کے گھر کی روشنی بالکل رک گئی اور اس کے گھر کی بالکل ہوائی بالکل رک گئی۔ دیکھیے تھوڑا بہت تو ہوگا، علماء نے اس پہ تفصیل سے لکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ بالکل ہی اس کے گھر کی روشنی کا، ہوا کا وہ ہو گیا تو اس میں منع ہے۔ اور ایک عجیب سنت ہے جو ہم سے ہمارے معاشرے میں چھوٹ رہی ہے، گھر ایسا ہو جس میں عبادت کے لیے مسجد البیت ہو۔ مطلب یہ کوئی فرض لازم کی بات نہیں کر رہا میں، لیکن ہم آخرت والے ہیں، ہم مرنے پر یقین رکھنے والے ہیں، ہمارے گھر کا ماحول اور فضا بھی ایسی ہونی چاہیے جس میں آخرت کی تیاری۔ تو مسجد البیت ہو۔ مسجد البیت کس کو کہتے ہیں؟ آپ اپنے گھر کی گنجائش کے اعتبار سے ایک ایسی جگہ بنائیں، مصلی وہاں رکھے بچھے ہوئے ہوں، جس کو کہتے ہیں مسجد ہے نا، تو گھر کی ایک مسجد ہونی چاہیے۔ اور یہ ہمیں حدیثوں سے، صحابہ سے، قرآن سے ملتی ہے یہ بات۔ اس مسجد بیت میں کیا ہو، پتہ چلے سب کو کہ بھائی جس نے اللہ سے تعلق بنانا ہے، یہ یکسوئی کی یہ جگہ ہے، اس میں جنمازیں بچھی رہے اور چھوٹا سا ایک ریگ ہو، قرآن وہاں رکھا ہوا ہے، تسبیح وہاں لٹکی ہوئی ہے۔ اب جب کام سے فارغ ہوئے وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ لیا اور یکسوئی مل گئی۔ دیکھیے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب بنی اسرائیلیوں پہ حالات آئے اور ان کے لیے عبادت سر عام مشکل ہو گئی تو کیا کہا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، کہ تم اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنا لو، اپنے گھروں کو مسجد بنا لو، ان کے رخ قبلے کی طرف کر لو۔
ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، مسند احمد کی ایک روایت ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی الدور وان تنظف وتطیب، کہ اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ گھر میں، محلے میں مسجدیں بنائیں، ہم اپنے گھر میں مسجد بنائیں اور ہم ان کو اسی طریقے سے پاک صاف رکھیں اور ان کو خوشبو ان میں بسائیں۔ تو گھر کی مسجد ہو، اور وہی گھر کی مسجد جو اس کے اندر انسان عبادت کرے، گھر والے عبادت کریں، بچوں کی تعلیم، میں انشاءاللہ آگے تفصیل سے عرض کروں گا، گھر کا مدرسہ ہونا چاہیے اور کیا تعلیم ہونی چاہیے وہ انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا۔ اچھا، یہ جو میں نے عمل بتایا کہ دیکھیے قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکم دیا گیا تھا اپنے گھروں کو قبلے کی طرف کرو، اپنے گھر کی مسجدیں بناؤ اور گھر میں اعمال کا اہتمام کرو، نمازوں کا اہتمام کرو۔ اور حضرت صحابہ صحابیت کا اس کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ بخاری شریف پڑھیں گے تو آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ملے گا، مشہور واقعہ ہے، تنگ آ گئے اور ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ابن الدغینہ ملتا ہے، ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا تم لوگوں نے ہم کو یہاں اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے، ہم اللہ کی زمین وسیع ہے، ہم چلے جائیں گے کہیں۔ کہا نہیں، تم تو بڑے بااخلاق آدمی ہو، تم جیسے آدمی کو تو نہیں جانا چاہیے، واپس آ جاؤ، اور امان دے دی۔ اور اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنائی، جب فارغ ہوتے وہاں آ کے نفل پڑھتے، نماز پڑھتے، تلاوت کرتے، اور وہ بڑے دل کے نرم تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ جب قرآن پڑھتے تو روتے، تو مشرکین کے بچے آس پاس جمع ہو جاتے، تو مشرکین کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو بکر کے رونے سے اور ان کی اتنی حسن عبادت سے، حسن تلاوت سے، اتنی خوبصورت نمازوں سے متاثر ہو کے ہمارے بچے کہیں بے دین نہ ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے، آپ اپنا الگ پڑھو اور اس طریقے سے نہ کرو۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ تو ہماری زندگی کے مقاصد میں سے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ نے اپنی امان واپس لینی ہے، میں اللہ کی حفاظت میں ہوں، لیکن میں تو کروں گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے گھر میں مسجد بنائی تھی اور اس میں اعمال کا اہتمام ہوتا تھا۔ بخاری شریف میں ہم کو ایک اور واقعہ ملتا ہے، عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے انصاری صحابی ہیں اور غزوہ بدر میں بھی حاضر ہوئے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ قد انکرت بصری وانا اصلی لقومی، یا رسول اللہ آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، اب میرا راستہ کچھ اس طریقے سے ہے، مدینے میں سیلاب آتے ہیں تو میرے لیے مسجد جانا مشکل ہو گیا ہے، لم استطع ان آتی مسجدہم فاصلی بہم، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں گھر ہی میں ہی مسجد کی ترتیب بناؤں، مجبوری ہے میری، آپ ذرا تشریف لے آئیے اور برکت کے لیے آپ نماز پڑھ لیجئے، وہاں گھر میں برکت ہو جائے گی، اللہ والوں کے آنے سے برکت ہوتی ہے، تبرک بآثار الصالحین۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں گئے اور آپ نے ان کے گھر میں جا کے برکت کے لیے نماز پڑھی، بخاری شریف کی روایت۔ تو دیکھیں صحابہ سے گھر کے، ایسے ہی ام حمید صحابیہ ہیں، انہوں نے اپنے گھر میں مسجد بنائی تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ بے شک مجھے آپ کی ساتھ نماز پڑھنا محبوب ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ نماز پڑھنا، لیکن تم جو اپنے عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک جگہ بنائی تھی اپنے گھر میں، اس میں نماز پڑھتی تھی۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں مسجد بنائی تھی، حدیثوں میں ملتا ہے۔ محدثین نے اپنی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں مسجد بیت کے عنوان سے باقاعدہ باب قائم کیے ہیں۔ امام بخاری نے باب قائم کیا المساجد فی البیوت، ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے اس میں باب ہے المساجد فی الدور، اور فقہاء اکرام نے بھی قرآن حدیث کی روشنی میں اس عمل کو مستحب قرار دیا۔ تو بھائی ہمارے گھر میں ڈرائنگ روم ہو سکتے ہیں اور بیڈ روم ہو سکتے ہیں اور جو ہے فلاں ہو سکتا ہے فلاں ہو سکتا ہے، تو ہمارے گھر جس رب نے دیے ہیں اس میں ایک جگہ کیوں مختص نہیں ہو سکتی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، وہ جگہ مختص ہو، اور رمضان میں عورتیں اسی میں اعتکاف کریں اور اور بقیہ ایام کے اندر اس میں عبادت کا ماحول ہو، اسی میں بیٹھ کے بچوں کی تعلیم ہو، تربیت ہو، اور وہ ایک ایسی جگہ ہو جس کو دیکھ دیکھ کے رغبت ہو کہ بھائی میں یہاں پہ اللہ سے تنہائی میں کچھ ذکر کروں، کچھ اللہ سے تعلق بناؤں۔
تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں نا اپنے گھر میں، کوئی مشکل نہیں ہے، کسی کے پاس بڑا گھر نہیں ہے تو ایک جگہ چھوٹی سی جگہ مختص کر لے، اس کا اہتمام ہو، یہ ایک چھوٹی ہوئی سنت ہے۔ پھر گھر کیسا ہو؟ تو گھر میں صفائی ستھرائی ہونی چاہیے، صفائی ستھرائی ایک ظاہری صفائی ستھرائی ہے، اس کی بھی ہمارے دین میں تعلیم ہے، ہمارے دین میں نظافت اور صفائی پاکیزگی، یہ ہمارے دین کا ایک بٹ علماء نے لکھا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ نے لکھا، دین یوں کہیے پورے دین کے اگر 4 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ طہارت ہے، طہارت، اس کا حکم بہت وسیع ہے، یہ شریعت میں مطلوب ہے۔ تو ہم حضور علیہ السلام کی جو حدیث ہمیں ملتی ہے وہ عجیب حدیث ہے، حضور نے فرمایا گھر کے دروازوں کے سامنے بھی صفائی ستھرائی کیا کرو، گندگی نہ پھیلایا کرو، اور یہ سمجھا کر حضور علیہ السلام نے فرمایا طہروا افنیتکم فإن اليہود لا تطہر، افنیتا اپنے گھر کا صحن بھی صاف رکھا کرو، کیونکہ یہودی ایسا نہیں کرتے۔ اب ہم نے دیکھا گھر کے باہر، دوسرے کے گھر کے باہر کچرا پھینک دینا، اپنا کچرا دوسروں کے گھر کے آگے ڈال دینا، یعنی آپ سوچئے جب حضور کہہ رہے ہیں گھر کے باہر بھی صفائی ہونی چاہیے تو گھر کے اندر کی صفائی کا حکم کتنا ہونا چاہیے۔ تو خیر یہ تو پھر بھی کسی قدر ہم کو سمجھ میں آتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے، ماسیاں لگی ہوئی ہیں، گھر کی صفائیاں ہو رہی ہیں، یہ تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو، ایک ظاہری صفائی ہے، ایک باطنی صفائی ہے۔ ہمارے گھر ظاہری طور پہ اگر کچھ صاف ہوں لیکن ہمارے گھر باطنی طور پہ صاف نہیں ہیں، باطنی گندگیاں ہمارے گھروں میں ہیں، ہمارے کمروں میں ہیں، ہمارے بیڈ روموں میں، اور اس کے اثرات ہیں، بہت برے اثرات ہیں۔ باطنی گندگی کیا ہے؟ احادیث سے ہمیں ملتا ہے ایک جنابت، غسل واجب ہو گیا اور گھر کا کوئی فرد ہے اور وہ غسل نہیں کر رہا، ظاہری بات ہے جنہوں نے نماز نہیں پڑھ لی ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ آج چھٹی کا دن ہے، بھائی نہا لیں گے، شام کو نہا لیں گے، ظہر تو پڑھنی نہیں ہے، فجر تو پڑھنی نہیں ہے۔ اب جو ہے ناپاک حالت کے اندر گھروں کے اندر ہے، یہ بھی گندگی ہے اور یہ بڑی گندگی ہے، اور یہ اتنی بڑی گندگی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ ولا کلب ولا جنب، ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی میں روایت ہے، نسائی کی روایت ہے۔ ان سب روایتوں کو سامنے رکھیں تو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جنابت ایک گندگی ہے، یہ جاندار کی تصاویر یہ گندگی ہے، اور شوقیہ کتا پالنا یہ گندگی ہے۔ تو جن گھروں کے اندر کوئی جنبی ہوتا ہے، کوئی مرد وہ ناپاکی کی حالت میں ہے، اس کو نہانا اس کے اوپر واجب ہے، نہیں نہا رہا، پڑا ہوا ہے ایسی، یا کوئی عورت اس طریقے سے ہے، یا اسی طریقے سے جاندار کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، اور یا شوقیہ کتا ہے، کھیتی کے لیے کتے کی اجازت ہے، حفاظت کے لیے اجازت ہے مجبوری کی حالت میں، لیکن ایسی ہے، تو فرمائے ایسے گھروں میں فرشتے نہیں آتے۔ میں انشاءاللہ آگے آپ سے عرض کروں گا کہ ہم نے اس کو بہت ہلکا لیا کہ نہیں آتے فرشتے، تو نہ آئے میرے بھائیوں، جتنی رحمتیں آتی ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے سے آتی۔ ابھی میں بچے کو قرآن پڑھا رہا تھا تو اس میں آیت آئی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا۔ فرشتے جو نیک لوگوں کے پاس موت کے وقت آئیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا میں ہم تمہارے ساتھ ہوتے تھے، دنیا میں ہم تمہارے گھروں میں ہوتے تھے۔ مفسرین نے لکھا جی تمہارے ساتھ ہوتے تو کیا کرتے؟ جس طرح شیاطین برائی کا الہام کرتے ہیں، وسوسہ کرتے ہیں، تو فرشتے خیر کی باتیں دل میں ڈالتے ہیں، اور فرشتے مصیبت کے وقت دلوں کو جماتے ہیں، فرشتے دلوں کو جماتے ہیں۔ حضور نے بخاری شریف میں حضور نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو دعا دی اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس جبرائیل کے ذریعے ان کی تائید کر، حسان کی مدد کر۔ ایک اللہ والے وہ فرمانے لگے آج کل جب بڑی بوڑھیاں بیٹھتے ہیں ایک جگہ تو ہم کیا کہتے ہیں، یہ پرانا دور بڑا اچھا تھا یار، گھروں میں بڑی گنجائشیں تھیں، دلوں میں آپس میں محبتیں تھیں، اکٹھے رہتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ برکتیں کہاں چلی گئیں، وہ رحمتیں کیوں نہیں نازل ہو رہی؟ پھر کہا کہ بھائی دیکھو جو برکتیں ہیں وہ تو فرشتے لائیں گے، فرشتوں کے ذریعے سے آتی ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو اس قابل چھوڑا ہے کہ اس میں فرشتے آئیں؟
سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر اس قابل ہیں کہ اس میں فرشتے آئیں؟ تو اس کا اہتمام ہو. تصاویر سے اپنے گھر کو پاک کیجئے، یہ گندگیاں ہیں، گندگی ہیں، اور تصویریں ہیں، اور پرنٹ تصویر ہو یا دوسری قسم کی تصویریں ہو. پھر احادیث سے پتہ چلتا ہے جھوٹ میں بدبو ہے، گندگی ہے جھوٹ. آپ نے حدیث سنی ہوگی، ترمذی کی روایت ہے، اذا کسب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به. بندہ جب جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. جس گھر میں جھوٹ بولا جائے گا اس گھر میں فرشتے کہاں ہوں گے؟ اس گھر میں فرشتے نہیں ہوں گے. اور جس گھر میں فرشتے نہیں ہوں گے اس گھر میں شیاطین ہوں گے. اور جس گھر میں شیاطین ہوں گے اس گھر میں کیا ہوں گی؟ نفرتیں ہوں گی، اس گھر میں لڑائیاں ہوں گی، اس گھر میں جھگڑے ہوں گے، اس گھر میں بے برکتیاں ہوں گی، اس گھر میں کینے ہوں گے، بغض ہوں گے، اس گھر میں بے سکونیاں ہوں گی، اس گھر میں چیخ پکار ہوگی، لڑائیاں ہوں گی. اور غیبت کے اندر گندگی ہے. یہ میں آپ کو باطنی گندگیاں بتا رہا ہوں. ہم کو ظاہری کے طور پر ہم نے ٹائلز لگے ہوئے ہیں، ہمارے تو واش روم بھی چمک رہے ہیں اور صاف شفاف ہیں کہ جی صفائی. بے شک یہ صفائی ہے، شریعت میں یہ بھی مطلوب ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ والی صفائی مطلوب ہے. اب آپ دیکھیے حضرت جابر فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، ایک دم ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دم مردار کی ایک عجیب بدبو ہمیں محسوس ہوئی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اتدرون ما هذه الريح، یہ بدبو کیسی ہے تمہیں پتہ ہے؟ هذه ريح الذي يغتاب المؤمنین، یہ ان لوگوں کی غیبت کی بدبو ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے. یہ ان لوگوں کی منہ کی بدبو ہے جو مسلمان. ہماری روحیں ناپاک، روحیں ناپاک ہو گئی ہیں ان غیبتوں سے، ہماری زبانیں ناپاک ہو گئی، ہماری آنکھیں ان بد نظریوں سے ناپاک ہو گئی، ہمارے دل کینوں سے ناپاک ہو گئے. تو یہ بھی گندگیاں ہیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. ام المومنین ترمذی میں، ابو داؤد میں، مسند احمد میں یہ روایت ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک مرتبہ میں نے حضور کے سامنے کسی کی نقل اتاری اشارے سے. یہ بھی غیبت میں داخل ہوتا ہے. کسی کی جیسے زبان سے غیبت ہوتی ہے ایسے کسی کو اشارے میں حقیر قرار دینا. تو انہوں نے حضرت صفیہ کے بارے میں کہا کہ یا رسول اللہ وہ ایسی ہیں، یعنی ان کا قدر ٹھگنا ہے. وہ دیکھیں حضور علیہ السلام نے فوراً اصلاح کی. آپ نے فرمایا لقد مزجتی بکلمۃ لو مزجت بها ماء البحر لمزج، تم نے ایسی بات زبان سے نکالی ہے اگر اسے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو اس کی گندگی سے سارے سمندر کا رنگ بدل جائے. ایک غیبت کے کلمے سے، ایک غیبت کے کلمے میں بدبو ہے. ایک سفر میں آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے غیبت کر دی، 2.5 مہینے تک حضور، تقریباً 2.5 مہینے تک حضور نے ان سے بات نہیں کی. ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں. ہم غصہ ہو جاتے ہیں ناشتہ نہیں پکا. ہمارے گھر میں کسی اپنے بھائی کی عزت محفوظ نہیں ہے، گھر میں غیبت ہو رہی ہے. ایک گھر میں، ایک بھائی کے گھر میں دوسرے بھائی کی غیبت، ایک بہن کے گھر میں غیبت، ماں کے گھر میں بیٹوں کی غیبت، بیٹوں کے گھر میں ماں باپ کی غیبت، بہوؤں کی غیبت. پھر کیا بچا ہمارے پاس؟ یہ گندگیاں ہیں. اس کو بھی سمجھیے، یہ ناپاکیاں ہیں، یہ بدبو ہیں، یہ ان سے زیادہ، یہ پیشاب پخانے سے زیادہ گندی چیزیں ہیں. ہمارے گھر ویسے تو ٹائلز لگے ہوئے ہیں، چمک رہے ہیں، صبح شام صاف ہوتے ہیں، آدمی انگلی لگا کے دیکھ لے تو ذرا سی گرد بھی نظر نہ آئے. لیکن جن کو اللہ نے بصیرت کی آنکھیں دی، ہمارے گھر ان گندگیوں سے بھرے ہوئے ہیں. لہٰذا ہمارے گھروں کو ان گندگیوں سے بھی پاک صاف ہونا چاہیے. اور یہ بڑی گندگیاں ہیں. جن گھروں میں یہ گندگیاں ہوں گی، دلوں کی گندگیاں، یعنی آپ دیکھیے نا کتنی گندگی ہے کہ زبان جو ہے غیبتوں سے آلودہ ہے، اور آنکھیں بد نظریوں سے آلودہ ہیں، اور کان غیبت سننے سے آلودہ ہیں، اور دل کینہ اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں، اور پھر ہم گھروں کے اندر ہیں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. تو ہمیں اپنے گھروں کو ان چیزوں سے پاک صاف کرنا ہے. اور اس کا کیا ہوگا تو پھر میں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا تفصیل سے کہ فرشتے کن گھروں میں آتے ہیں، بہت تفصیل سے قرآن حدیث میں، کہ اور شیاطین کن گھروں میں آتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں اور ہوتا کیا ہے. یہ ہمارے مسئلے ہیں. آج ہم اپنے گھروں سے ان گندگیوں کو پاک صاف کریں اور اپنے گھروں کو کی ان سنتوں پہ عمل کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے گھروں میں کیسی محبتیں، خیریں، برکتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اس کی کوشش کریں
جب تک ہم اپنے بچوں کو دیکھیں نا، پہلی چیز ہوتی ہے آگاہی. ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ گھروں میں فرشتے کیوں چلے جاتے ہیں، فرشتے کے آنے سے کیا ہوتا ہے، گھروں میں جو ہے غیبت سے ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے. ہمیں تو بھائی ایک نقصان آتا ہے، پیسہ آ گیا فائدہ ہو گیا، پیسہ چلا گیا نقصان ہو گیا. ہم ایک فائدہ نقصان جانتے ہیں. یہ غیبی نظام ہے. الذین یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے. ایمان بالغیب کس کو کہتے ہیں؟ بہت سی ایسی چیزیں جہاں آپ کے عقل کا علم نہیں پہنچ سکتا، آپ کی آنکھوں کے مشاہدے نہیں پہنچ سکتے، آپ کے تجربے سے وہاں نہیں پہنچ سکتے. حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں وہ علم دیا، ہماری رہبری کی کہ بھائی تم جس کو گندگی سمجھتے ہو ایک گندگی اور بھی ہے. تم اپنے گھر کو جنابت سے پاک کرو، اور تمہارے گھر میں جنبی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بڑے عجیب بات بتاؤں آپ کو، یہ جتنی شرری طاقتیں ہوتی ہیں وہ گندے لوگوں کے اوپر اثر کرتی. جتنا ہم، اس لیے وضو ہمارے لیے باوضو رہنا، آگے میں انشاءاللہ عرض کروں گا. اگر ہم چاہتے ہیں شر کی طاقتوں کا زور ہمارے اوپر نہ ہو، تو جنات ہیں، خبیث جنات ہیں، اور ایسے ہمیں دعا سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کیوں دعا سکھائی گئی ہے؟ تو یہ اثرات ہوتے ہیں. پھر دیکھیں نا، بیٹے کے اوپر اثرات ہیں، باپ سے لج رہا ہے، بیوی کے اوپر اثرات ہیں، ٹیڑھی باتیں کر رہی ہے، شوہر کے اوپر اثرات ہیں، ظلم کر رہا ہے. ہم ان چیزوں سے نکلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں خیریں برکتیں آئیں گی. تو انشاءاللہ اس کی نیت کریں، اپنے گھر کو انشاءاللہ جیسے ظاہری گندگیوں سے ہم پاک صاف کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم باطنی گندگیوں سے بھی اپنے گھروں، ہمارے گھر بچے کو بھی پتا ہو ابا جان غیبت نہیں سنیں گے کسی کی، بیوی کو بھی پتا ہو کہ سب کچھ برداشت ہو جائے گا لیکن غیبت نہیں. کتنی عجیب بات ہے، ہمارے گھر میں ہمارے مسلمان کی عزت محفوظ نہیں ہے، عزت محفوظ نہیں ہے، اور آبرو محفوظ نہیں ہے، اور غیبتیں ہو رہی ہیں. اور غیبتوں سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بچوں کے دلوں میں نفرتیں انڈیل رہے ہیں. ایک نسل تیار ہو رہی ہے جو محبت کرنا نہیں جاننے گی، وہ صرف نفرت جانے گی. اس سے بھی لڑنا ہے، اس سے بھی بات نہیں کرنی ہے، اس سے نہیں ملنا ہے، اس سے نہیں ملنا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سب سے پہلے توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.